کراچی یا کچراچی، پاکستان کا سب سے بڑا شہر، گندگی اور غلاظت کا ڈھیر، بلدیہ ٹاؤن، ضلع وسطی، جہاں دیکھو کچرا ہی کچرا، ناظم آباد سمیت کئی علاقوں میں گندا پانی، سیوریج مسائل سے لوگ پریشان، شہر کا کوئی پرسان حال نہیں۔ حکام کے کھوکھلے دعوے اور نمائشی دورے، عوام تپنے لگے، میئر کراچی کے سعود آباد پہنچنے پر شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ وہاں پہ سارے گٹر کھلے ہوئے ہیں، سارے عوام کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ کراچی کا تو اتنا برا حال ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ شہر قائد میں گندگی، بیماریاں پھوٹنے لگیں۔ 10 روز کے دوران 12,000 سے زائد بچے ڈائریا، نمونیا اور گیسٹرو کا شکار۔ اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں 300% اضافہ ہو گیا۔ ڈینگی اور کانگو وائرس سے اب تک 19 افراد زندگی ہار چکے۔ کیا مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے کراچی کو؟ ٹیکسز تو لے رہے ہیں۔ میں کراچی کے لوگوں کو کہتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو ٹیکسز دینا بند کر دیں۔ میرے خیال میں کراچی کی تاریخ میں KMC کا اتنا ناکام میئر کبھی نہیں آیا۔ شہر کی صورتحال پر میئر کراچی اور سندھ سرکار میں تکرار۔ وسیم اختر نے اعلان بغاوت کر دیا، عوام سندھ حکومت کو ٹیکس دینا بند کر دیں۔ میئر کراچی کی اپیل، سڑکوں پر نکلنے کا بھی مشورہ دے دیا۔ مرتضی وہاب کی تنقید، وسیم اختر کو کراچی کا ناکام ترین میئر قرار دیا، کہا ناکامی تسلیم کریں، عوام سے بھی معافی مانگیں۔ بھارت باز نہ آیا، LOC پر ایک بار پھر بلا اشتعال فائرنگ۔ تتا پانی سیکٹر میں بچے سمیت 3 پاکستانی شہید۔ پاک فوج کا بھرپور جواب، دشمن کی توپیں خاموش کرا دی۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، پاکستان کا سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کا عزم، بھارتی اقدامات کو چلنے کی تیاری شروع کر دی۔ پاکستان کا مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کا معاملہ عالمی عدالت انصاف لے جانے پر غور۔ وزیر خارجہ نے فرانسیسی ہم منصب کو بھارتی جارحیت پر اعتماد میں لیا۔ بھارتی جنگی جنون اور پاکستان سے کشیدگی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انٹری، نریندر مودی کو فون کھڑکایا، فوری کشیدگی کم کرنے پر زور۔ وزیر اعظم کو بھی فون، عمران خان نے امریکی صدر کے سامنے پھر کشمیر کا مقدمہ رکھ دیا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں 2 اچھے دوستوں سے رابطہ ہوا، کشیدگی اور تناؤ کم کرنے پر بات ہوئی۔ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مسئلہ کشمیر پر گفتگو۔ وزیر اعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بتا دی، دوست ملک کو دشمن کے کرتوتوں سے بھی آگاہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں کڑے پہرے کا 16واں روز، وادی میں ادویات اور خوراک ختم، نہتے کشمیری کرفیو توڑ کر سڑکوں پر نکل آئے۔ بھاری فوج کی درندگی، علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ بھارتی اقدام، مقبوضہ کشمیر پر نیا حملہ ہے۔ صدر آزاد کشمیر کی میڈیا بریفنگ، کہا وادی میں 6000 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، کرفیو کے باعث بچے مر رہے ہیں، نسل کشی کی جا رہی ہے، مقبوضہ کشمیر میں قتل عام بند کرایا جائے، عالمی برادری سے اپیل کر دی۔ مقبوضہ کشمیر میں مظالم پر بھارتی بھی شرمندہ، نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر امریتا کا کہنا ہے کہ وہ خود کو قابل فخر بھارتی نہیں سمجھتے۔ بھارت نے جمہوری ملک ہونے کا تصور کھو دیا، کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے بعد دریائے ستلج میں پانی کی سطح بلند، ممکنہ سیلاب کا خطرہ۔ قصور میں گنڈا سنگھ کے مقام پر 70,000 کیوسک کا بڑا ریلا، 8 دیہات سیلابی پانی کے زد میں آ گئے، فصلیں تباہ۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل جائزہ لینے پہنچ گئے۔ بورے والا میں ہیڈ اسلام کے قریب دیہات بھی خطرے میں، لوگوں کی اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی۔ پاک بھارت انڈس واٹر کمیشن میان ٹیلی فونک رابطہ، گزشتہ شام 7 بجے تک دریائے ستلج میں 24,000 کیوسک پانی چھوڑا گیا، مزید 2 لاکھ کیوسک کا ریلا چھوڑا جا سکتا ہے۔ بھارتی حکام نے ڈیٹا فراہم کر دیا،
پاکستانی واٹر کمشنر کا تحفظات کا اظہار، بھارتی حکام کو سندھ طاس معاہدہ یاد دلا دیا، بھارت پانی چھوڑنے سے قبل پاکستان کو آگاہ کرنے کا پابند ہے۔ گڈو بیراج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، دریائے سندھ میں بہاؤ تیز، کشمور میں صورتحال خطرناک، حفاظتی بند پر دباؤ بڑھ گیا، پشتوں میں کٹاؤ سے مقامی لوگ خوفزدہ، سکھر میں بھی سیلاب کا امکان۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے حاضر سروس میجر کی سزا کی توثیق کر دی، اختیارات کے ناجائز استعمال پر برطرفی اور عمر قید کی سزا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے سزا سنائی تھی، خود احتسابی پاک آرمی کا خاصہ ہے، ترجمان کا بیان۔ جج ارشد ملک کے کردار سے ججز کے سر جھک گئے، خدمات لاہور ہائی کورٹ کو واپس کیوں نہیں کرتے، چیف جسٹس کا اظہار برہمی، اٹارنی جنرل کی فوری تبادلے کی یقین دہانی، فیصلہ کریں گے کیس نمٹانا ہے یا تحقیقات کی نگرانی کرنی ہے، عدالت کے ریمارکس۔ زرداری اور فریال تالپور کو جیل میں ایک لاش نہیں دی جا سکتی، احتساب عدالت اسلام آباد نے درخواستیں مسترد کر دی، سابق صدر اور پیپلز پارٹی رہنما سے اہل خانہ اور وکلا ملاقات کر سکیں گے، منظوری دے دی گئی۔ شیون بلاول بھٹو زرداری اس دور میں پارٹی کنونشن سے خطاب کے دوران حکومت پر برس پڑے، کہا غریب عوام کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، نوکریاں دینے کا وعدہ پورا نہ ہونے پر بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے، فردوس عاشق آوان کہتی ہیں جس طرح پاکستان میں سی پیک چائنا کے ساتھ اقتصادی روڈ میپ تھا، اسی طرح ترکی کے ساتھ مل کر ایک فریم ورک بنایا گیا ہے، اقتصادی فریم ورک سے پاکستان اور ترکی فری ٹریڈ کر سکیں گے۔ پلاسٹک بیگز پر پابندی لگا دی گئی ہے، صفائی میں تعاون نہ کرنے والوں پر جرمانہ عائد کیا جائے گا، وزیر بلدیات خیبر پختونخوا کا انتباہ، جگہ جگہ کچرا نہ پھینکے، عوام سے اپیل، درخت لگانے کی ضرورت ہے، شرام ترکئی کے پشاور میں میڈیا سے گفتگو۔ سندھ کے مشہور گلوکار جگر چانڈیو کی بازیابی کے لیے پولیس کا ایکشن، مقابلے کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ، ڈی ایس پی خانپور راؤ شفیع شہید ہو گئے، آپریشن کے دوران ایک اہلکار زخمی بھی ہو گیا۔ ایک اور معصوم پولیس کی اندھی گولیوں کا شکار، کراچی کے علاقے صدر میں 12 سالہ لڑکا پولیس فائرنگ سے زخمی، کار سوار کے نہ رکنے پر اہلکاروں نے فائرنگ کی، روایتی موقف پر علاقہ مکینوں کا احتجاج، مقدمہ درج کر لیا گیا، اہلکار عدنان گرفتار، 3 ساتھی بھی زیر حراست۔ مرید عباس قتل کیس کی سماعت، سٹی کورٹ نے کیس انسداد دہشت گردی عدالت منتقل کرنے کی اجازت دے دی، کیس پولیس کی درخواست پر اے ٹی سی منتقل کیا گیا۔ کراچی میں سی ٹی ڈی کا ایکشن، کالعدم لشکر جھنگوی کے 3 دہشت گرد گرفتار، تینوں دہشت گرد ہب کے راستے کراچی آئے تھے، پولیس اہلکاروں اور فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ ایل این جی کیس کی تحقیقات، نیب ٹیم کا پیٹرولیم ڈویژن راولپنڈی میں چھاپا، چیف ایگزیکٹو پاکستان ایل این جی لمیٹڈ عدنان گیلانی کی تقرری کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا، عدنان گیلانی کو اعتراضات کے باوجود سی ای او لگایا گیا تھا، نیب کا موقف، موجودہ حالات میں کام کرنا ممکن نہیں، عدنان گیلانی نے استعفیٰ بھجوا دیا۔ حب الوطنی اور جانثاری، وہ ایک لمحے کا عظیم فیصلہ تاریخ میں امر ہو گیا، راشد منہاج شہید کا یوم شہادت، دشمن کے عزائم خاک میں ملائے، جان قربان کر دی مگر طیارہ بھارت جانے نہ دیا، جرت اور بہادری پر قومی ہیرو کو نشان حیدر سے نوازا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا نیا آئین منظور، وزیر اعظم اب پی سی بی کو پالیسی گائیڈ لائن دے سکیں گے، نئے آئین سے چیئرمین پی سی بی کو مزید اختیارات بھی مل گئے، بورڈ آف گورنرز کو جواب دہ بھی ہوں گے۔ اور حسن علی کی زندگی میں آ گئی بہار، فاسٹ بولر دلہا بن گئے، بھارتی دوشیزہ سامیہ آرزو سے رشتے ازدواج میں منسلک، ثانیہ مرزا کی مبارکباد، ٹریٹ بھی مانگی۔
बाद भारतीय हट धर्मी की भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी आबादी पर फायरिंग कर दी। भारतीय फौज की फायरिंग से एक बच्चे समेत 3 शहरी शहीद हो गए, जबकि पाक फौज की जानिब से भी भरपूर जवाबी कार्रवाई हुई है। पाक फौज की तत्तापानी सेक्टर में जवाबी कार्रवाई से भारतीय फौजी अफसर समेत 6 भारतीय फौजी हलाक हो गए, जबकि भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की भी दफ्तर खारिजा तलबी हुई है। इसी बारे में मजीद जानते आज न्यूज के नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी, पाकिस्तान आर्मी भारत की फौज की तरफ से कंट्रोल लाइन की जो सीज फायर वायलेशन है उनका भरपूर जवाब दे रही है, और जिन भारतीय मोर्चों से फायर आता है उनको तबाह कर दिया जाता है। तत्तापानी सेक्टर में भारत की तरफ से फायरिंग की गई, जिससे 2 बुजुर्गों समेत एक बच्चा शहीद हो गए। बुजुर्गों में एक 75 साल और एक 61 साल शख्स शामिल थे, जबकि 7 साल सद्दाम भी उसमें शहीद हुए, जिसकी जवाब में पाकिस्तान की तरफ से भरपूर कार्रवाई की गई। और पाकिस्तान की कार्रवाई में पता चला कि 6 भारतीय फौजी मारे गए हैं, जिनमें एक अफसर भी जन्म हासिल हुआ है, जबकि बहुत से जख्मी हुए। इसलिए इसके अलावा भारत के 2 बंकर्स भी तबाह कर दिए गए हैं। जराये का कहना है कि जहां से भारत की तरफ से फायर आता है उन मोर्चों को निशाना बनाया जाता है और उनको तबाह कर दिया जाता है, ताकि भारत की तरफ से जो सिविल आबादी पर हमलों का सिलसिला जारी है वो रोका जा सके। पाकिस्तान इस बात का खास तौर पर ख्याल रखता है कि सिविल आबादी जो मकबूजा कश्मीर की सिविल आबादी है उस तरफ गोले न गिरे, सिर्फ और सिर्फ उन बंकर्स को तबाह किया जाए जिन बंकर से ये फायर आता है। पाकिस्तान की तरफ से आज दफ्तर खारजा में डीजी वजारत खारजा बराए जनूबी एशिया डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव एलो वालिया को तलब किया और उनके सख्त एहतियाती मुलाजमत उनके हवाले किया और सख्त एहतियात किया गया, क्योंकि 7 साल सद्दाम जो है ये 2 दिन पहले भारतीय फायरिंग से जख्मी हो गए थे, जो जख्मों की ताब न लाकर शहीद हो गए, जिस पर पाकिस्तान ने शदीद एहतियात किया और भारत को मुतनब्बे किया है कि वो शहरी आबादी को निशाना। भारत को मुतनब्बे किया गया है कि वो शहरी आबादी को निशाना ना बनाए। बहुत शुक्रिया आपका नवीद अकबर। बुलेटिन में अब बात होगी कायदे आजम के शहर कराची की। कायदे आजम का शहर कराची जो इंतजामिया और सिंध हुकूमत की अदम तवज्जुही के बायस कचराची की शक्ल इख्तियार कर गया है। हर गली में उबलते गटर, जगह जगह गंदगी के ढेर, सड़कों पर गलाजत के अंबार ने शहर का हुलिया मुकम्मल तौर पर बिगाड़ कर रख दिया है। कराची सबका है, लेकिन कोई नहीं जो ये कहे कि कराची मेरा है। ताफुन से बीमार होते शहरी अब बेबस हो चुके हैं। उबलते गटर, गलाजत के ढेर, जगह जगह खड़ा बारिश का पानी, यह है कचराची नुमा कराची की कहानी। नॉर्थ नाज़िमाबाद, जो कहने को तो पोश इलाका, लेकिन हकीकत आंखों के सामने है। ब्लॉक एन की हर गली गंदगी से भरी हुई है। इस गंदगी की वजह से बीमारियां हैं, मुस्तकिल आजार है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, फौरी तौर पे होना चाहिए। अब तो गटर का पानी घरों में दाखिल होने लगा। गंदगी ने वबाई शक्ल ली है। ये गली की सूरत-ए-हाल बहुत खराब है, तकरीबन 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया। इलाका बिल्कुल तबाह हो गया है और हमें जो है ना बहुत मुश्किलात हैं। कोई वो पूछने वाला नहीं है, कोई सफाई वाला कोई भी नहीं आता, तो हमें भी मुश्किलात है और ये जो आसपास घर है इनको भी मुश्किलात है। बल्दिया टाउन की हालत भी ढकी छुपी नहीं। ये पूरा इलाका ही आफत ज़दा करार दिया जा चुका है। कोई है जो यहाँ के मकीनों का मसला हल करे। बारिश के बाद से अवामी नुमाइंदे लापता है। जो आता अपना काम करता निकल जाता है। ऐसा ताफुन उठ रहा है, यहाँ बैठना मुश्किल है। ये अपनी मदद आपके तहत, हम लोग अपनी मदद आपके तहत ये सब यहाँ से करवा रहे हैं। गटर जो है ये खत्म हो गए बिल्कुल, इसमें जमादार आते हैं, सफाई के लिए भर जाते हैं। सिर्फ ये इलाके ही नहीं, शहर में जहाँ जाएं, जिस जगह नजर उठाएं, ता हद निगाह उबलते गटर और गलाजत के अंबार नजर आए। काहिद का शहर हुक्काम और इंतजामिया से सवाल कर रहा है, कोई है जो बता सके ये कराची है या कचराची। मेयर वसीम अख्तर के दौरे पर मलीर सऊदाबाद के मकीन बरहम हो गए। कहा कई दिन से कचरा उठाने का ख्याल नहीं आया। मेयर कराची सिर्फ नुमाइशी दौरे कर रहे हैं। मकीनों ने डीएमसी को कचरा उठाने से भी रोक दिया। तफसीलात शकील नकवी की इस रिपोर्ट में। इलाके के लोग दरबदर हुए। खोखले दावे, नुमाइशी दौरे, कराची वालों की बेबसी का तमाशा देखने वालों पर अवाम बरहम हो गए।
मेयर कराची को भी शहर का ख्याल आया, मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर निकले। सऊदाबाद पहुंचे तो मकीन मुश्तइल हो गए। मुजाहिरीन का कहना था कि वसीम अख्तर नुमाइशी दौरे कर रहे हैं। इलाके में कई दिनों से कचरा और गंदगी थी। इस वक्त मेयर कहाँ थे? और जब मेयर साहब चले जाएंगे फिर ये वही गंदगी आ जाएगी और आज ये कचरा उठा रहे हैं। इससे पहले आगे जो वहाँ पे सारे गटर खुले हुए हैं, सारे आवाम को इतनी परेशानी हो रही है। कराची के मेयर आ रहे हैं तो हलचल ही मची हुई है, सफाई हो रही है, लेकिन कराची का तो इतना बुरा हाल है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेयर कराची वसीम अख्तर के पहुंचने से पहले इलाके में सफाई सुथराई का काम शुरू किया गया तो इलाका मकीनों ने डीएमसी की गाड़ियों को कचरा उठाने से भी रोक दिया। शकील नकवी, आज न्यूज, कराची। कराची का इतना बुरा हाल है कि शहर की सड़कों पर चलना तक